إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے طہارت کے موضوع پر چند باتیں رکھی جائیں گی. طہارت، وضو اور غسل انشاءاللہ تعالی. بہت دن سے بچے بول رہے تھے کہ اس ٹاپک پر جو ہے لیا جائے، بہت سارے ہمیں چیزیں پتہ نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے بہت سارے مسائل کے بارے میں. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائیں گی اس مختصر سے وقت میں تمام چیزیں آ جائے. اگر کوئی چیز چھوٹ جائے آپ کے ذہن میں آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. سب سے پہلے یاد رکھیے طہارت کی فضیلت. طہارت یعنی پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی اور ایک ہوتی ہے باطینی. باطینی طہارت کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں شرک کی غلاظت سے اپنے دل کو محفوظ رکھے، بدعت کی غلاظت سے، گناہوں کی، معصیت کی اور بے حیائی کی چیزوں کو اپنے دل میں نہ آنے دے. یہ باطینی طہارت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ پہلے یہ چاہتا ہے کہ انسان کا دل صاف ستھرا رہے، اس میں شرک نہیں رہنا چاہیے، اس میں بدعت نہیں رہنا چاہیے، اس میں بے حیائی اور گندگی اور گناہ اور معصیت کے کام اندر نہیں ہونا چاہیے. تو وہ روحانی طور پر وہ انسان پاک ہوتا ہے. یہ جڑ ہے، یہ اصل ہے پاکی کی. لیکن دین اسلام ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز پر زور دیتا ہے، وہ باطینی پاکی یعنی ظاہری پاکی. اس میں بہت سارے لوگ وسوسوں کے شکار ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے کنفیوژن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں باطینی پاکی کو لے کر. تو وہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. جیسے طہارت کی فضیلت اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مالک اشعری اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان. طہارت یعنی پاکی یہ ایمان، آدھا ایمان ہے، نصف ایمان. یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی ہم اس میں لاپرواہی. اکثریت نوجوانوں کو میں نے دیکھا، ہم بولتے نماز کے لیے چلیے تو بولتے طہارت نہیں ہے. آپ کا آدھا ایمان ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں. جمعہ کے دن نہا لیتے ہیں، بقیہ دن طہارت کا اہتمام نہیں کرتے. قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو جلایا جا رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتے تھے، طہارت سے نہیں رہتے تھے. مرد ہو عورت ہو طہارت لینا چاہیے. یہ طہارت آپ کے ایمان کا آدھا حصہ ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس طرح وضو کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ذابح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن، پہلی والی حدیث مسلم شریف کی تھی اور یہ نسائی کی حدیث ہے، کہا کہ جب مومن
वजू करता है नमाज के लिए, असल में वुदू ये सही लफ्ज है, वजू उसमें जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसे वजू कहते हैं। वुदू ये वो अमल है जिसके जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए एक इंसान अपने हाथ, चेहरे और जो है पाँव को धोए और साथ ही साथ मसा भी करे। इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स आगे आएंगी। इसे हम कहते हैं वजू। वजू नमाज की कुंजी है, इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होती, वजू के बगैर नमाज नहीं होती। आगे हम देखेंगे वजू कैसे होता है, किन चीजों से टूटता है इंशाअल्लाह ताला। तो कहा कि बंदा जब वजू करता है, कुल्ली करता है, तो उसके मुंह के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। हाथ धोता है तो हाथ से होने वाले सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। पैर धोता है तो सगीरा गुनाह पैर से वाले माफ हो जाते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह के लिए तौबा शर्त है, जरूरी है, और किसी का हक मारा है तो हक लौटाना जरूरी है, वो माफ नहीं होते। लेकिन छोटी मोटी गलतियां, कोताहियां हो गई, हर एक से होती है, मैं मुझसे आपसे, सबसे छोटे गुनाह सगीरा गुनाह। तो बंदा जब वजू करता है तो उसके सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मतलब ये इशारा इस बात के कि जो 5 वक्त की नमाज सही तरीके से पढ़ेगा और सही तरीके से वजू करेगा, उसके गुनाह उसके जिस्म से झड़ जाते हैं। तो ये तहारत और पाकी का जो है फजीलत है और उसकी अहमियत। इसकी अहमियत हमें इस बात से और पता चलती है कि तहारत की अहमियत यह है कि इसके बगैर नमाज नहीं होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं करता, माल गनीमत से चोरी किए हुए माल का सदका कबूल नहीं करता। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मतलब चोरी किया हुआ, डाका किया हुआ माल अगर कोई लाए, लोगों से लूटा हुआ, रिश्वत लिया हुआ, हराम कारी से कमाया हुआ जो भी माल रहेगा, वो अल्लाह की राह में सदका करेगा, उसका कोई अजर और उसको सवाब नहीं मिलने वाला। तो वैसे यहाँ पर कहा है कि जो बगैर तहारत के हो और नमाज पढ़े तो वो नमाज को कोई फायदा नहीं देंगी, उसकी नमाज नहीं होती है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते, तहारत हुई नहीं हुई, पढ़ू क्या ना पढ़ू, वो भी इंशाल्लाह आगे बात आएंगी, जरा ध्यान से सुनना है। इसी तरह पेशाब करने के बाद तहारत से गफलत बरतने वाले के लिए अजाब कब्र होता है। इसे जो है दारुल कुतनी हाकिम ने और बाजार ने नकल किया है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में ज्यादातर अजाब पेशाब के मामले में होता है, लिहाजा इससे एहतियात करो। यानी पेशाब के लिए जाए तो तहारत ले लिया करो, पाकी हासिल करना चाहिए। चाहे तहारत, छोटी तहारत के लिए जा रहे हैं आप टॉयलेट के लिए, बड़ी तहारत यानी जो है लैट्रिन के लिए, तो उसको सफाई अच्छी तरीके से करना चाहिए। ये ईमान का हिस्सा है, बात याद रखिए। ठीक है। चलिए, ये इसकी फजीलत और तहारत हो गई। अब चलिए पानी के मसाइल के ताल्लुक से हम चंद बातें देख लेते हैं। पानी पाक है और पाक करने वाला है। एक बंदा जब पानी के जरिए से तहारत हासिल करता है तो उसे पाकी हासिल हो जाती है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम समंदर का सफर करते हैं तो थोड़ा सा पानी साथ ले जाते हैं, अगर इससे वजू कर ले तो प्यासे रह जाएंगे, क्या हम समुद्र के पानी से वजू कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाक है, इसमें मरा हुआ जानवर यानी मछली भी हलाल है। मतलब आपने इसकी इजाजत दी। इसे अहमद, अबू दाऊद, निसाई और तिरमिजी और इब्न माजा ने नकल किया है। 5 किताबों में आता है। समंदर का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, ये तमाम पानी पाक है। पानी पता है आपको नापाक कब होता है? जब पानी का मजा बदल जाए यानी गंदगी वाला, और उसका रंग बदल जाए, तब वो नापाक हो जाता है। ठीक है। चलिए, जैसे आगे वाली हदीस में, पाक चीज पानी का रंग या जायका बदल दे तब भी तब भी पानी पाक रहता है। कोई पाक चीज अगर पानी का जायका या रंग बदल दे तो वो नापाक नहीं होता है। जैसा मैंने अभी उल्टी बात उसके ऊपर बताई थी आपको कि अगर कोई चीज पानी में गिर जाए, गंदगी, जैसे आप तालाब में हैं, तालाब में जो है जानवर आया, उसने गलाजत करके चला गया, लेकिन उसकी गलाजत से वो पूरा तालाब का पानी खराब होगा क्या? ना उसका मजा बदलेगा, ना उसका रंग बदलेगा, तो अभी भी पानी पाक है। समझा आपको? अरे समझा आपको? लेकिन अगर इतनी ज्यादा गलाजत है कि पानी का मजा बदल गया या उसका रंग बदल गया, तो अब वो नापाक हो गया।
لیکن پاک چیز گر جائے، جیسے آپ کے گھر میں ایک بکیٹ ہے، اس بکیٹ میں آٹا گر جائے تو آٹا پاک ہے، گیہوں کا بنا ہے، اب رنگ بدل گیا لیکن اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ جو چیز نے اس کا رنگ بدلا ہے یا مزہ بدلا ہے وہ چیز بھی پاک تھی. سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو چیز اگر پاک ہو تو پھر نہیں بدلتا ہے، نہ وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے ایک ٹب کے پانی سے غسل، گھر میں ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا، پانی میں گودے ہوئے آٹے کا اثر باقی تھا، کیونکہ اس زمانے میں برتن بہت کم ہوتے تھے، اسی میں آٹا گننا ہے، روٹیاں بنانا ہے، اور جب وہ خالی ہو جائے تو اس کو پھر دھو کر اس کو نہانے کے لیے پانی استعمال کرنا ہے، تو اس میں آٹے کا رنگ باقی تھا، اللہ کے رسول نے اس سے غسل کیا. تو پاک چیز ذائقہ یا رنگ بدل دے پانی کا تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ہاں، ناپاک چیز ذائقہ اور رنگ بدل دے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے. چلیے، بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. پانی وضو کے لیے آپ نے رکھا، بلی اس میں سے پی کر چلے گئی، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوا. سمجھا آپ کو؟ میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. ایک ہی برتن ہے، ہسبینڈ بھی اس میں سے وضو کر رہا ہے، بیوی بھی وضو کر رہی ہے، تو کر سکتے ہیں. پانی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں وضو کرتی، حالانکہ اس پانی سے ایک بار بلی بھی پانی پی چکی تھی، مطلب وہ پانی میں سے بلی پانی پی کر گئی تھی تب بھی اس میں سے وضو کیا، اور دونوں نے اس میں سے کیا، تو دو لوگ ایک برتن میں سے وضو کر سکتے ہیں. اس بات سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، اسے جو ہے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. چلیے، استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے. اگر پانی لمبے وقفے سے رکھا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی ناپاک چیز نہ گری ہو تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. پانی میں نجاست ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ناپاک چیز گر جائے، اس کا ذائقہ اور رنگ بدل دے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے. اب کچھ چیزوں میں ہم کو احتیاط کرنا پڑے گا، جیسے مثال کے طور پر چھپکلی نے غلاظت کر دی، آپ بولیں گے اس کی جو مینگنیاں گریں گی اس سے رنگ تو نہیں بدلے گا، لیکن اب یہاں پر آپ کو یہ تو استعمال کرنا ہے نا عقل، کہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے تو آپ کو احتیاط کرنا ہے، کیونکہ اس میں زہر ہوتا ہے، اپنے کو پتا ہے، اور بہت ڈینجرس ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں میں تو اپنے کو ظاہر سی بات ہے آپ ڈائریکٹ احتیاط کریں گے، اس کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. رفع حاجت کے مسائل. رفع حاجت مطلب جو ہماری ضرورت ہے، یعنی لیٹرین اور ٹوائلٹ، یہ اس کو رفع حاجت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا کون سی ہے؟ یاد رکھیے، بیت الخلاء یا حمام وغیرہ جو ہوتے ہیں، مطلب واش روم، ٹوائلٹ، باتھ روم وغیرہ، تو یہ گندگی کی جگہ ہے، تو یہاں شیاطین آتے ہیں، اور انسان جب کپڑوں کو نکال دیتا ہے تو اس حالت میں وہ اس کو آ کر دیکھتے ہیں، اور اکثر اس میں خبیث جن ہوتے ہیں اور خبیث جنیاں ہوتی ہیں، میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں جن میں، جو انسانوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار ان کی خوبصورتی یا ان کو دیکھ کر. اس لیے جب بھی آپ بیت الخلاء جائیں گے یا حمام میں جائیں گے یا واش روم یا ٹوائلٹ میں جائیں گے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ویسے اکثر بچوں کو یہ دعا یاد ہے، کیونکہ جن کا معاملات جلدی یاد کر لیتے ہیں، برابر ہے نا، بچپن میں بچے یاد کر لیتے بہت دھیان سے، نکو بابا جی نکو بولے یاد کر لو جلدی سے. دوسری دعائیں یاد نہیں رہتی لیکن یہ دعا یاد رہتی ہے کہ اے اللہ میں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مطلب ان خبیث جن اور جنیوں سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. جو بندہ یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان جنوں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، چلیے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہ لے جائیں، نہ اس کی آپ تلاوت کریں. حضرت انس بن مالک فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹی پر لکھا ہوا محمد رسول اللہ جو آپ کا اسٹیمپ ہے نا، اس کو بھی نکال کے رکھ دیتے تھے
تو آپ بیت الخلا میں ٹوائلٹ باتھ روم میں اللہ کا کلام ذکر نہیں کریں گے, ایسی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو یا قرآن کی آیت ہو. احتیاط کیجیے, کیونکہ وہ ناپاک جگہ ہوتی ہے, بد احتیاطی ہوگی, بد اخلاقی ہوگی اور احترام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ تو خیر ویسے عام چیزیں بھی بچنا چاہیے, جیسا باتیں کرنے سے. ضروری بات کر سکتے ہیں, ٹاول دے دو وغیرہ. کچھ لوگ تو اندر جا کے باتیں کرتے ہیں. میں ہاسٹل میں پڑھائی کے لیے جاتا تھا, بی ایس سی میں جب ہم تھے اس کے دوران, تو میں نے وہاں دیکھا اکثر جو نان مسلم تھے یہ ٹوائلٹ کے اندر باتیں کرتے تھے. کچھ مسلمان جو گاؤں سے آئے تھے بیچارے, ان کو بھی علم نہیں تھا, وہ بھی باتیں کرتے تھے. مطلب ایک ٹوائلٹ ہے, اس کی بیچ میں جو ہے پتلی وال ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے, اور دونوں باتیں کر رہے. تو نے وہ نوٹس کمپلیٹ کر لیا کیا؟ یہ بولتا میں نے نہیں کرا ابھی باقی. 15 منٹ 10 منٹ باتیں کرتے تھے. اب کتنی وہاں کتنے جرمز رہتے جو نظر نہیں آتے آپ کو. آپ باتیں کریں گے, منہ کھلا رہے گا, اندر جائیں گے جرمز, وہ نظر نہیں آتے ہو. سائنٹیفکلی بھی غلط ہے. کچھ لوگ تو موبائل لے کر بیٹھ رہے ہیں آج کل, واش روم کے اندر موبائل لے کر بیٹھ رہے ہیں, ٹوائلٹ کے اندر. کچھ لوگ بولے کیوں؟ تو بولے میرے کو ٹائم بہت لگتا. بولے تو ٹائم لگتا تو آپ کچھ ڈاکٹر کو بتاؤ, دوا لو. آپ موبائل لے کر بیٹھے, آپ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں. سائنٹیفک اسٹڈیز بھی ہے, اس سے آپ کے دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے. اس کی جو ریڈیشنز ہے وہ بیکٹیریا کو گرو ہونے میں بہت فاسٹ ہیلپ کرتی ہے. اس کے یہ بھی نقصانات ہیں. اب نئے نئے ریسرچ آ رہے ہیں, دیکھیے. تو یہ بد اخلاقی بھی ہے اور بہت ہی عجیب بات ہے, بےہودگی کی بات ہے. لوگ اس میں باتیں بھی کرتے ہیں, احتیاط کیجیے. ٹھیک ہے, چلیے. کھلے میدان میں رفع حاجت. اچھا, ایک چیز ہے, رفع حاجت جب آپ کریں گے اگر کھلے میدان میں, کھیتوں میں جو گاؤں والے کرتے ہیں, تو آپ کا فیس اور آپ کی پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ ادب ہے. کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے. البتہ طہارت خانے کے اندر دیواروں کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر آپ واش روم یا باتھ روم کے اندر ہے اور آپ کی پیٹھ یا فیس قبلے کی طرف ہوتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کھلے میدان میں اس کی اجازت نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی رفع حاجت کے وقت جو ہے بیٹھے تو اپنا منہ اور اپنی پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے. لیکن دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ, یہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے, حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, سمجھا آپ کو. تو وہ فرماتے کہ میں اپنی بہن یعنی حفصہ کے گھر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس اوٹ میں چار دیواری کے بیچ میں طہارت کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کی پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہوتی تھی. یہ اس کو روایت کیا ہے مسلم نے, یہ صحیح مسلم میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پتا چلا کہ اگر گھر کے اندر چار دیواری میں تو پیٹھ اور فیس اس طرف ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کھلے میدان میں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی, ذرا دھیان سے سنیے. رفع حاجت کی صفائی کے لیے, شرمگاہ کی صفائی کے لیے اپنے لیفٹ ہینڈ کو استعمال کرے, بایاں ہاتھ صفائی کے لیے رائٹ ہینڈ سے پانی کا استعمال کرے اور بائیں ہاتھ سے صفائی کرے. دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے نہ چھوئے, نہ ہاتھ سے استنجا کرے, نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں یا پھونک مارے. مسلم شریف کی حدیث ہے. رائٹ ہینڈ طہارت کے لیے کبھی استعمال نہیں کرنا ہے, لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے. اور کوئی چیز آپ کھانے پینے کی چیز کھائے گرم ہو تو اس میں پھونک نہ مارے, اللہ کے رسول نے پھونک مارنے سے منع کیا ہے. آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ جرمز نکلتے ہیں ہمارے منہ سے جب ہم بلو کرتے ہیں ہوا منہ سے, آپ ایسے کریں گے جرمز نکلتے ہیں بہت سارے, وہ آپ کے کھانے میں جائیں گے, نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, تو احتیاط کرے, ایسا نہ کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے یا کنگھا کرتے یا جوتا پہنتے تو اپنے رائٹ یعنی دائیں سے شروع کرتے اور اس کا آغاز آپ پسند فرماتے, اور طہارت جب کرتے تو اس کو بائیں سے کرتے یعنی لیفٹ ہینڈ سے کرتے, یعنی اس کو صفائی وغیرہ لیفٹ ہینڈ سے آپ کرتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ لعنت مطلب اللہ اور اس کے رسول لعنت کرتے ہیں اس شخص پر۔ کس پر؟ لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لعنت کے وہ دو کام ہیں، ایک راہ گزر یعنی راستے اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ یہ دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، راستے پر اور لوگ جہاں پر سایہ دار جگہ ہے وہاں پر حاجت کرنا یہ منع کیا گیا ہے، یہ لعنت والے عمل ہیں۔ آج دیکھو نوجوانوں کو زور سے آئی کہیں بھی کھڑے ہو گئے، برابر ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ یہاں سے آئیں گے جائیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوں گی، ان کے طہارت پر اثر پڑے گا، چھینٹے اڑیں گے پانی وغیرہ کے، یا وہ وہاں سے گزریں گے تو ان کے کپڑے خراب ہوں گے یا ان کے جوتوں کو لگیں گے۔ تو کہا کہ یہ لعنت والے کام ہے، جو ایسا کرے گا وہ اس پر لعنت ہے۔ استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرے۔ استنجا کرنے کے لیے یعنی طہارت، یعنی آپ پیشاب کے لیے گئے، پانی استعمال کرنا چاہیے، پانی ڈالنا چاہیے اس پر۔ اگر پانی نہ ہو تو جو ڈھیلے آتے ہیں مٹی کے یا اینٹ کے، جس سے آپ اس کو کم از کم 3 استعمال کریں، جس سے وہ اچھی طریقے سے ڈرائی ہو جائے، اور یہ سائنٹیفکلی بھی ہے۔ 3 کوئی ایسی چیزوں سے جو ایبزارب کرتے ہیں پیشاب کو، آپ جو ہے کوئی اینٹ یا کوئی مٹی کا ڈھیلا استعمال کریں گے تو اس سے صفائی ہوتی ہے، جرمز ہونے کے چانسز نہیں رہتے، کیونکہ مٹی کے اندر بھی خاصیت ہے، مٹی میں فاسفورس ہے، سلفیٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہائیجینک بناتی ہیں آپ کو، مٹی پاک کرتی ہے آپ کو، جرمز کو ختم کرتی ہے، وہاں سے مٹی کے فائدے ہیں، تو اس کا استعمال کریں۔ آج ماڈرن ڈیز میں ہم بول سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹریولنگ میں تو چاک ساتھ میں رکھیں، سب سے آسان، پانی نہ ملنے کی صورت پہ آپ چاک جو آتے نا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں طہارت کے لیے، تو اس سے آپ جو ہے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈھیلے، مٹی، اینٹ یا چاک یہ سبسٹیٹیوٹ سیکنڈری ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں یا ایزی اویلیبل نہیں ہے تب آپ اس کا استعمال کریں گے، ورنہ آپ پانی سے ہی طہارت حاصل کریں گے۔ گوبر ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے پاس ایک بار جنوں کی جماعت آئی، جنوں کی جماعت، اور کہا کہ آپ جو ہے لوگوں کو ہڈی اور جو ہے گوبر سے استنجا کرنے سے منع کرے۔ کہا کہ کیونکہ یہ ہماری غذا ہے، ہڈیاں جنوں کی غذا ہے جو ہم ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، اور گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے جو ہمارے جانوروں کا سوکھا ہو جاتا ہے وہ گوبر، تو کہا کہ وہ ہمارے جانوروں کی غذا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع فرمایا، احتیاط کرنے کے لیے کہا۔ چلیے اسی طرح جو ہے کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، آپ یہ طہارت کو جب پابندی سے استعمال کرتے ہیں، یعنی ان پر احتیاط سے آپ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو کچھ غیر قوم کے لوگ رہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ کیا طہارت کو پیشاب کے لیے جا رہے تو پانی استعمال کر رہے، پانی ویسٹ کر رہے، یہ کیا ہے، اتنا تھوڑی رہتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار ایسے ہی حضرت سلمان فارسی کو ایک شخص نے، ایک مجوسی نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ کیسا دین ہے تمہارا جو پیشاب اور پیخانہ بھی کیسے کرنا وہ بھی بولتا ہے کہ ایسے کرو ویسے کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس کو جواب میں کہا، الحمدللہ ہمیں اپنے دین پر فخر ہے کہ اس نے ہمیں کسی بھی معاملے میں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، کیونکہ تم کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ طلاق ہو جائے تو کیا کرنا ہے، طہارت لینا ہے تو کیا کرنا ہے، تمہارے پاس کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ فخر ہے اپنے دین پر کہ اس نے ہر معاملے میں ہم کو گائیڈ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو ہمیں اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اتنے بہترین طریقے اور گائیڈنس ہم کو دین اسلام نے دیے ہیں، جس سے ہماری زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ آسان رہے گی۔ اور طہارت پہ تو کئی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں کہ کتنا پاک مذہب ہے، اتنا ہائیجینک مذہب کوئی نہیں ہے جو بولتا ہے پیشاب کے لیے بھی جاتے ہیں تو پانی کا استعمال کریں، کتنا ہائیجینک جو ہے یہ مذہب ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل گوگل پہ، فیس بک پہ، انسٹا پر کچھ تو بھی عجیب عجیب نام آ جاتے ہیں اور ہر وقت وہ اسلام کا مذاق اڑائیں گے، 4 شادیوں کا، طلاق کا،
پھر مسلم لڑکی بنائیں گے، اس کا اے آئی کی ہیلپ سے ہندو لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہے، ہندو لڑکے کے ساتھ شادی، یہ سب اے آئی سے کر رہی ہے. اور اپنے کچھ مسلمان بھائی اس کے ریپلائی بھی دیتے بیٹھتے کہ یہ ایسا ویسا، پھر ادھر سے ریپلائی آتے. ریپلائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا یہ سب اے آئی جنریٹڈ ہے. یہ اسپیشل ان کے کانٹریکٹس دیے ہوئے رہتے ہیں کچھ کمپنیز کو. ایک ایک کمپنی میں لاکھوں فیس بک اکاؤنٹ رہتے ہیں، فیک اکاؤنٹس. وہ پوسٹ بھی ڈالتا ہے، کسی نے ریپلائی کیا تو اس سے ریلیٹڈ وہ جواب بھی دیتا ہے. ہم خواہ وہ مشین سے لڑتے بیٹھے، وہ مشین ہے جو ریپلائی کر رہی ہے آپ کو، وہ ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسپیشل یہ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے کر ان سے کام کرواتے ہیں. تو ایسی کچھ چیزوں کو لے کر وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے. تو اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم نے دین پر قائم رہنا اور اپنی بات جم کے کہنا اور اس کو پھیلاتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہوتا آیا ہے. جیسے سلمان فارسی کو اس نے مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے جواب دیا اس کو بہترین انداز میں. ٹھیک ہے، چلیے. نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے. رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن ارقم اس کے راوی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو اگر مطلب پیشاب آ گیا ہے شدت سے، یا پیخانہ جس کو ہم لیٹرین کہتے ہیں، تو وہ پہلے اس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹ میں گڑبڑ چل رہی ہے تو کیا سوچتے ہیں، پہلے نماز پڑھ لیں گے اپن. جا کر بیچارے کھڑے ہو جاتے اور ہلتے رہتے ہیں نماز کے اندر، جلدی جانا ہے واپس. آپ کا نماز میں دھیان کیسے رہے گا؟ شدت کی پیاس، شدت کی بھوک، شدت سے پیشاب یا پیخانہ آیا ہے آپ کو، یا کوئی بھی ایسے ایمرجنسی ورک ہے، ہاسپٹل وغیرہ ہے، پہلے وہ کام کو آپ نپٹا لو، اس کے بعد نماز کے لیے آپ چاہیے. ورنہ آپ کا نماز میں دھیان نہیں رہے گا تو نماز نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ان حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. پہلے اس چیز سے فارغ ہو جائیے، ریلیکس ہو جائیے، اس کے بعد نماز پڑھیے. جماعت چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ لیجیے، اللہ نیت کے حساب سے آپ کو اجر دے دے گا، لیکن پہلے سے تیاری کرے. ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ اذان ہو جاتی ہے، جماعت کا وقت بھی آتا ہے لیکن اٹھتے ہی نہیں ہے، موبائل میں بیٹھے رہتے. کچھ بچوں کو تو دیکھا کہ ٹوائلٹ بھی آ رہا ہے تو موبائل میں بیٹھے رہتے ہو، ہلتے رہتے بیچارے لیکن اٹھتے نہیں وہاں سے. پھر جب اقامت ہو جاتی ہے، امام صاحب کھڑے ہو جاتے تب جاتے ٹوائلٹ کو، جب تک جماعت ہو جاتی ہے. ہاں کوئی بیمار ہے تو الگ بات ہے، لیکن احتیاط یہ کرے پہلے فارغ ہو، جلد سے جلد تیاری کرے نماز کے وقت سے پہلے، اور اس کے بعد طہارت حاصل کر کے وضو کر کے نماز پڑھے تاکہ آپ کا دھیان نماز میں رہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. حضرت انس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر آپ کپڑا وہاں سے ہٹاتے اور آپ دور چلے جاتے، لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتے. مطلب آپ لوگوں میں درمیان میں بیٹھے، طہارت سے آپ کے لیے آپ کو جانا ہے تو آپ اٹھ کر اتنی دور جاتے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور کھڑے رہ کر آپ احتیاط کرتے کہ طہارت نہ کرے، بیٹھ کر کرتے. ریئرلی کچھ ایک دو روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے کھڑے رہ کر طہارت کی، لیکن وہ مجبوری کے تحت، لیکن آپ بیٹھ کر ہی طہارت کرتے تھے اللہ کے رسول، اور ہمیں بھی وہی سکھایا گیا ہے، یہی سنت ہے. ٹھیک ہے، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کھڑے رہ کر کیا جا سکتا ہے. کہ بیٹھیں گے تو اور زیادہ کیا کہیں گے اس کو، بے طہارتی ہو جائے گی، مطلب چھینٹیں زیادہ اڑنے کے امکانات ہیں، آپ سفر میں ہیں، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، کوڑا کرکٹ کچرا پڑا ہوا ہے، گندگی ہے، بیٹھنے کا چانس نہیں ہے تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے. یا کبھی کبھار آپ ایسے علاقے میں اسپیشلی بوائز چلے جاتے ہیں، وہاں کموڈ وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی صفائی اچھے سے نہیں ہوتی کچھ پبلک پلیسز میں. میں نے دیکھا بہت سارے جو ہے ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، اور ایون جو ہے ایئرپورٹس پر میں نے دیکھا باہر سے تو بہت صاف ہے، اندر صاف نہیں ہے. وہ کوموڈ کے اوپر اتنی گندگی لگی ہوئی ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے اس میں. پھر اب مجبوری میں کھڑے رہ کر کرنا ہے آپ کو طہارت، تو پھر اس کنڈیشن میں الگ بات ہے، احتیاط کرنا بہتر ہے. ویسے تو آپ سرچ کرنا کہ صفائی والا کوئی اویلیبل ہے کہیں واش روم وغیرہ، تو ٹرائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے. اس طرح جو بات ہو چکی یہاں پر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. بڑی عجیب بات ہے، اسکول اور کالج کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے گراؤنڈ میں، لوگ آ رہے جا رہے سامنے سے، تو وہیں پر کھڑے کھڑے شروع ہو گئے. جناب یہ جائز نہیں، حرام ہے. کسی انسان کے شرمگاہ کا دکھ جانا یہ حرام ہے، مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ.
اس کے حصے میں وہ گناہ لکھا جائے گا اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ کے رسول دور جاتے ہیں. اور آپ حیا کے بہت اونچے درجے پر تھے. حیا پر اپنا پورا ایک لیکچر ہوا, یہ بات یاد رکھیے. بے شرمی کی باتوں سے بچنا یہ حیا کے اندر ہے. طہارت کے معاملے میں حیا کا اہتمام کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ بات کر رہے تھے, مسلم بچے تھے. مطلب میں نے سوچا کہ ان کے والدین نے بھی نہیں سکھایا اور نہ اسکول نے سکھایا. کیسی عجیب بات ہے. لڑکے باتیں کر رہے تھے, وہ شرمگاہ کے تعلق سے بات کر رہے ایک دوسرے کی, مطلب جو اپنے سیکسول پارٹ ہے جو آپ پڑھتے ہیں بایولوجی میں, تو وہ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے, ایک دوسرے کو بتا رہے. تو یہ کتنی بری بات ہے, کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ان کے گھر والوں نے بھی تعلیم نہیں دی اور جو ہے ان کے اسکول نے بھی ان کو تعلیم نہیں دی, اور نہ مدرسوں میں ایسے ٹاپکس لیے جاتے ہیں. بس پٹائی کی جاتی ہے. بس کچھ غلط کام کرتے ہوئے بچہ دکھا کہ اس کی دھلائی شروع ہو جاتی ہے, اس کو بتایا نہیں جاتا ہے, ٹرین نہیں کیا جاتا ہے. تو پہلے سمجھاؤ, پھر نہ مانے تو پھر تھوڑا سختی کرو, پھر اس کو سمجھاؤ. تو یہ اس سے جو ہے ہم بچے, اپنے آپ کو بچائے کہ طہارت وغیرہ کے لیے ایسی جگہ جائے جہاں پر پردہ ہو, بےہودگی نہ ہو. اس طرح عام کھلے میں نہ کرے. ٹھیک ہے, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. استنجا کے لیے اور وضو کے لیے برتن الگ الگ رکھنے چاہیے. اللہ کے رسول دونوں برتنوں کو الگ رکھتے تھے. آپ کے وضو کا برتن الگ ہوتا تھا, استنجا یعنی طہارت وغیرہ کے لیے برتن الگ ہوا کرتا تھا. استنجا کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے, لیکن اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول جب بیت الخلاء کو جاتے اور جب واپس لوٹتے تو ایک چمڑے کا چھاگل جس میں پانی ہوتا تھا وہ لایا جاتا آپ کے پاس, اور کوئی آپ کے ساتھ جو ہوتے ساتھی جو آپ کی خدمت کرتے وہ پانی گراتے, اور آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو مٹی میں ملتے اور اس کو اچھی طریقے سے صابن کی طرح مٹی کو استعمال کرتے, گھستے اور ہاتھ دھوتے تھے. یہ صفائی کا سب سے بہترین طریقہ ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا, مٹی اپنے اندر اینٹی بیکٹیریل ایکشن رکھتی ہے. اس میں اسپیشلی کھیتوں کی مٹی جو ہوتی ہے آپ دیکھیں گے, یا سوکھی مٹی ہوتی ہے, اس میں سلفیٹس ہے, فاسفیٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈٹرجنٹس میں یوز کیے جاتے ہیں آج کل. بہت کم اماؤنٹ میں ہوتے ہیں مٹی میں, لیکن ہوتے ہیں. دوسرا, مٹی کا جو پارٹیکل سائز اور جس طریقے سے اس میں الگ الگ ذرات ہوتے ہیں, یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں فرکشن کا, مائکرو آرگینزم کو نکالنے کے لیے. تو یہ مٹی سے اللہ کے رسول دھوتے تھے. آج تو فیسلٹیز ہے, صابن ہے, اور بھی چیزیں ہیں, لیکوڈ سوپ ہے, بہت سارے, تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اسلام آپ کو ایک ہائیجینک انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہم نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے. کچھ لوگ طہارت کو جا کر آتے ہیں, ہاتھ ہی نہیں دھوتے. ہاتھ دھوتے بھی تو کیسے دھوتے, پانی کھولتے ہیں, یوں بند کرتے اور آ جاتے ہیں. ارے کتنے جرمز اور بیکٹیریا لگے اس کو, اب جائیں گے آپ ویسے کھانا شروع کر دیں گے. اس لیے تو بیماریاں پھیل رہی ہیں اتنی زیادہ. یہ تو ہو گیا طہارت, یعنی پیشاب کو جاتے تو ایسے ہاتھ دھوتے, میں نے بتایا آپ کو. کچھ لوگ تو بیت الخلاء لیٹرین کے لیے جاتے ہیں اور صابن وغیرہ کا کچھ ہم کوشش کرتے دیکھیے اپنے پاس ہمیشہ صابن رکھنے کی. انیس بھائی کو بولتے رہتا میں, خالی نہیں رہنا, سوپ وہاں پر رہنا ہمیشہ. کچھ لوگ تو اس لیٹرین کو جاتے ہیں اور صابن کا استعمال نہیں کرتے, ایسا ایسا دھو کے آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو واش روم میں گئے ہاسٹلز وغیرہ میں, اور ویسے آئے اور صرف ایسی پانی دھویا اور آ کر ہاتھ ملاتے ہیں. میں بولتا جاؤ پہلے دھو کر آؤ ہاتھ. ٹھیک ہے, تھوڑا برا لگ جاتا ان کو, لیکن آپ کیا کریں گے, آپ کو تو احتیاط کرنا پڑے گا نا. ویسے دھو کر آگے, کتنے ہزاروں جرمز لگے ہوئے, ان کو پتہ نہیں, دکھتے نہیں نا. پھر وہی ایسے کھجا رہے ہیں, پھر ایسے کر رہے ہیں, یوں بھی کر رہے ہیں, پھر اور پین پینسل کو پکڑ رہے ہیں, پھر وہ پین منہ میں بھی ڈالتے ہیں کبھی. پھر اسلام آپ کو پاک اور صاف رہنا سکھاتا ہے. کچھ لوگ تو آج کل ماڈرن ہر چیز میں ویسٹ کو کاپی کر رہے ہیں. آج کل کچھ لوگ جو تھوڑا پیسہ آ گیا ہے وہ پانی کا استعمال نہیں کر رہے, پیپر کا استعمال کر رہے. لیٹرین کو جا رہے تو پیپر کا. اب سمپل سی بات ہے, پانی میں اور پیپر میں ڈفرنس زمین آسمان کا ہے. وہ مجبوری کے تحت ہے, چھوٹے بچوں کے لیے ٹھیک ہے, ڈائپر وغیرہ جس کو ہم بولتے ہیں. آپ سمپل سی دیکھ لو, ایک کوئی بھی گریسی چیز لو, آپ گریسی چیز اپنے ہاتھ پہ لگاؤ ایسے,
ग्रीस ऑयल वगैरह आते हैं ना, ऐसे लगा दो यहाँ पर, टिश्यू पेपर लो, उसको घस के अच्छे से साफ करो, निकलेगा। कोई भी स्टिकी चीज ले लो आप, निकलेगा उससे। फिर उसको आप पानी से अच्छे से धो। दोनों में से आप ज्यादा सेटिस्फाई किस में रहेंगे? पानी से। इवन आप खाना खाते हैं, खाना आप टिश्यू पेपर से पूरा घस के पोंछ लो तो भी आप देखो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है आपको, चिपचिपा लगता ही हो। और गलती से आपने उंगली डाल दी आंख में, तेज देखो कैसे लगता है, वो जो सूप या सालन जिसका जो इफेक्ट रहेगा। पेपर सब्स्टिट्यूट नहीं है। पेपर सब्स्टिट्यूट कब है? जब पानी अवेलेबल नहीं है, मजबूरी के तहत। पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल लोग, फैशन, बस वेस्ट कॉपी करने के चक्कर में, ठीक है। हाँ खैर, ये बाद में कभी इसके ताल्लुक से बात की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ़ा हाजत के दौरान बातचीत करना मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में थे, एक सहाबी आए, उन्होंने सलाम किया। अल्लाह के रसूल, कभी ऐसा नहीं होता तो सलाम का जवाब, आपने जवाब नहीं दिया। उसने 3 बार सलाम किया, अल्लाह के रसूल ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर आप जब बैतुल खला से बाहर आए, हाथ धोया आपने, फिर आप उस शख्स के पास आए और 3 बार उसको कहा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया टॉयलेट में से, बाथरूम में, वॉशरूम में से। तो सलाम का जवाब नहीं दे सकते तो दूसरी बातें आप कहां से कर सकते हैं? अपने पास तो पूरा कन्वर्सेशन चलता रहता है। तू कहाँ है? तो मैं अंदर है। चल रहा है के साथ में, अरे नहीं रुकना, मैं आ रहा ना अभी। वो बाहर वाला बोलता नहीं मैं जल्दी जा रहा, रुकना भाई रुकना प्लीज, मैं आ रहा ना, बस थोड़ा। बातें चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा एहतियात करें। चलिए, तो हाथों को मिट्टी साबुन वगैरह से धोना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। खड़े होने कर पेशाब करने से एहतियात करना चाहिए, बैठकर करना चाहिए। बीमारी है, कोई तकलीफ है, पैर में जख्म है या बैठने की जगह मुनासिब ना हो तो फिर खड़े रहकर तहारत हासिल की जा सकती है। बीमारी, बुढ़ापा या सर्दी या किसी मजबूरी के तहत बर्तन में भी पेशाब वगैरह किया जा सकता है। जैसे कोई बीमार है, ज़ईफ है, उठ नहीं सकते हैं, तो किसी बर्तन में, आजकल तो स्पेशल उसके पॉट आते हैं स्पेशल, ठीक है। तो इस तरह जो पुराने जमाने में भी बर्तन में किया जाता था, जो बीमार होते थे, उठ नहीं सकते थे, ज़ईफ थे, मजबूरी के तहत, ठीक है। इसे जो है निसाई और अबू दाऊद में नकल किया गया है, ठीक है। नजासत दूर करने के मसाइल, जरा आप इसको ध्यान से सुनिए। नजासत को यानी गंदगी को दूर करने के मसाइल। गलाजत और नजासत दूर करने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड। ये पहले बात आ चुकी है। शेर ख्वार बच्चा यानी दूध पीता बच्चा जो है, कपड़े पर पेशाब कर दे तो इस पर पानी डाल देना चाहिए, ये काफी है। लेकिन शेर ख्वार बच्ची का पेशाब हो तो उसको पूरा धोना चाहिए। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दूध पीता बच्चा पेशाब कर दे तो उस पर पानी के छींटे मार दो, हल्का सा, या उतना कॉर्नर धो दो। और शेर ख्वार बच्ची के पेशाब को धोया जाए। अगर बच्ची ने पेशाब किया तो उसको पूरा कंप्लीट वॉश किया जाएगा, उतना पूरा एरिया, पूरा कपड़ा धोने की जरूरत नहीं। लेकिन लड़के ने किया तो आप उसको हल्के से छींटे मार सकते हैं, ठीक है। अब ये साइंटिफिकली भी कैसे है आप सब जानते हैं, दोनों की बायोलॉजी अलग अलग है डेफिनेटली। और अपने को पता है कि इस्लाम ने जो जिन चीज़ों का जो है हुक्म दिया या जिन चीज़ों में तफरीक की, अगर आप उसका गहराई से रिसर्च करेंगे, उसकी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा इस्लाम ने जो बताया वाकई में वो सही है। तो ये दूध पीते बच्चे और बच्ची के बारे में, लड़के ने किया तो हल्के से छींटे मारेंगे उस पर, आप कपड़ा पाक हो जाएगा। लड़की ने किया तो उसको अच्छे से उतना वॉश कर देंगे आप, ठीक है, वो कपड़ा जो है पाक हो जाएगा। हजरत खतादा रज़ी अल्लाह फरमाते कि ये हुक्म इस वक्त तक है जब तक के बच्चे गल्ला यानी अनाज ना खाए। जब खाने लगेंगे तो दोनों के पेशाब धोए जाएंगे। हाँ, अगर अब वो अनाज खाना शुरू कर दिया और पेशाब या कुछ गलाजत उसने आपके कपड़े पे लग गई तो कपड़े का उतना हिस्सा पूरा धोना पड़ेगा। पूरा कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है, उतना हिस्सा आप उतना जो है उसको साबुन लगाकर अच्छे से साफ कर देंगे, उसको डिटर्जेंट से किसी चीज से धो डालेंगे। पूरा धो सकते हैं, पानी ज्यादा है आपके पास तो कोई मसला नहीं है,
لیکن اتنا بھی کر لیے تو کافی ہو جائے گا. اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. کپڑے پر اگر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگی ہو تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینے چاہیے، خواہ نشان باقی رہ جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی ان کپڑوں پر باقی رہتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو مختصر سے بتایا تھا، اس کو آپ یاد رکھیے. جو رطوبت یعنی گیلا پن، جو لکوڈ مرد یا عورت دونوں کے شرمگاہ سے جو ہے پیشاب کے علاوہ جو نکلتا ہے، اس میں 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی. یاد ہے آپ کو؟ مزی، ودی اور منی. یہ علم کی چیزیں ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے اچھے سے، ٹھیک ہے. مزی ایک ایسا پدارتھ، ایسا لکوڈ ہے جو شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور یہ جو ہے اس میں تھوڑی سی چپچپاہٹ ہوتی ہے. یہ لکوڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، یا ہم کہیں گے تھوڑا سا قریب ہوتا ہے یلوئش کلر کی طرح، ایک دم معمولی سا تیل کی طرح، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ودی. ودی میں تھوڑا سا گاڑھا پن ہوتا ہے اور یہ بھی چپچپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مرد عورت دونوں کے لیے کامن سیم ہے. اور تیسرا ہوتا ہے منی. یہ سفید گاڑھا لکوڈ ہوتا ہے، اور اس کے نکلنے پر انسان کو جو ہے جسم میں حرارت یا کمزوری محسوس ہوتی ہے، یا اس کے باڈی میں ایک وائبریشن فیل ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے نکلنے کا اس کو احساس ہوتا ہے اچھے سے ان دونوں کے مقابلے میں. یہ دونوں کبھی نکلتے تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اب عام طور پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل یہ دونوں کو مختلف بنایا ہے، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھا ہے قدرتی طور پر. آپ جو بھی نامحرم مرد اور عورت ہے، اگر وہ قریب آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جس وجہ سے جس کا ریزلٹ ہوتا ہے یہ مزی اور ودی کا اخراج. کبھی کبھی بیماری سے بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ذہن میں تو ایسا ہوگا، کبھی بیماری سے بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ایسے ہوتا ہے. یا آپ نے کوئی چیز ایسی دیکھ لی جس کی وجہ سے ڈوپامین ہارمون آپ کے برین سے نکل رہا ہے، اور ڈوپامین ہی ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے مزی اور ودی کو باہر نکلنے میں. اس کا ریزلٹ آخری میں ہوتا ہے منی کا اخراج، جو کہ ایک انسان کے اندر جو ہے جسم میں حرارت اور حرکت پیدا کرتا ہے، ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور جس کا نکلنے کا بالکل ظاہر سا اثر نظر آتا ہے. تو یہ سب آپ لوگوں کے علم میں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں شریعت کے اعتبار سے، اسلامی طریقے سے، کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کیسا ذکر ہے، حدیثوں میں اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے. اور یہ بہت اہم ہے، اور یہی چیز نہیں جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور نمازیں چھوڑتے ہیں مطلب ایک فرض چھوڑ دیتے ہیں، بڑا فرض جس کا حساب ہونے والا ہے. اور وجہ کیا رہی؟ یہ چیزیں نہیں معلوم تھی، شرما شرمی میں ہم نے سیکھے نہیں. ہاں، حیا کو باقی رکھنا بہت اچھی بات ہے، حیا کے ساتھ یہ علم حاصل کرنا ہے. کچھ بچے یہ چیزوں کو پڑھتے ٹائم اس میں بےہودگی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کریں گے، ایک دوسرے کو غلط چیز بولیں گے، ایک دوسرے کو جو ہے الگ الگ جو ہے ناموں سے پکاریں گے، یا اس کا مذاق بنائیں گے. نہیں، وہ پھر بے حیائی ہو جائیں گے. ہاں، حیا کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنا، غور سے سننا اور یاد رکھنا یہ ضروری اس لیے کیونکہ یہ آپ کی فرض عبادت سے تعلق رکھتا ہے. تو 3 چیزیں ہیں: مزی ایک لکوڈ ہے ٹرانسپیرنٹ، چپچپا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہلکا سا گاڑھا ہوتا ہے. ودی یہ بھی چپچپا ہوتا ہے. اور منی یہ سفید رنگ کا گاڑھا لکوڈ ہوتا ہے. اور فرق میں نے آپ کو بتا دیا. اب ادھر ذرا دھیان سے دیکھو، یہ دونوں کے خارج ہونے پر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوتا. مزی اور ودی یہ نکل جائے تو یہ قطرہ بہ قطرہ نکلتا ہے، اور منی جو رہتا ہے وہ پوری شدت کے ساتھ ایک ساتھ نکلتا ہے، زیادہ کوانٹٹی میں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، بہت آسان سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو مزی اور ودی کے خارج ہونے پر جو ڈراپ بائی ڈراپ دھیرے دھیرے نکلتا ہے، سلو، اس پر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ وضو سے اور یہ دونوں میں سے کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ کو اتنا حصہ اچھے سے واش کرنا ہے.
आप वॉशरूम जाएंगे, उतना हिस्से को अच्छे से धोएंगे, और जिस कपड़े पे लगा है उसको भी पानी से डालकर अच्छे से धो लेंगे आप, उतना हिस्सा। ठीक है। अगर किसी को बीमारी की वजह से मुसलसल ऐसा होता है, मर्द हो या औरत हो, तो अल्लाह के रसूल ने उसका क्या तरकीब बताई है कि अगर किसी को बार बार ऐसा होता है बीमारी की वजह से, तो इसका इलाज भी करे। और क्या करे, हर नमाज से पहले जब वजू करे तो वजू के बाद जिस कपड़े को वो टच होता है मजी और वदी, उस पर हल्का सा छींटा मारे, ऐसे मतलब उंगलियों को भिगाए पानी में और ऐसे छींटे मारे उसके ऊपर, 3-4 बार ऐसे करे, उसने पाकी हासिल कर ली, अब वो नमाज पढ़ सकता है। अगर बीमारी की वजह से हर बार निकलता है तो वो हर नमाज के लिए नया वजू करेगा, चाहे उसको पहले से वजू है तो भी। और अगर आम हालत में निकलता है तो उसको वॉश कर ले, कपड़ा जिसको लगा है उसको भी वॉश कर ले, वजू करे और नमाज पढ़ ले, उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। मनी का अगर इखराज हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, वो शख्स नापाक है। मनी के खारिज होने के बाद न वो कुरान को छू सकता है, न कुरान की तिलावत कर सकता है, न कर सकती है, जब तक वो पाक ना हो जाए। अब एक इंसान सोया हुआ है, इस एज में, यंग एज में ज्यादातर होता है, इंसान सोया हुआ है और रात में उसको ऐसा एहसास हुआ कि मनी इखराज हुआ है, पता नहीं चला नींद में कैफियत कौन सी थी, लेकिन जब वो जागा तो उसका जो कपड़ा था वो गीला था, नम था, जो आमतौर पर इतनी नमी नहीं होती है उसमें। तो अब कंफ्यूजन है कि मनी खारिज हुआ या नहीं हुआ, तो शक को बाहर निकाल दें और गुस्ल कर लें, सबसे बेस्ट। ठीक है। तो ये इस पर गुस्ल, तो याद रहेगा मजी और वदी पर गुस्ल वाजिब नहीं होता है, वजू करना पड़ेगा फिर से। और इसमें जो है मनी के खराज में क्या होगा, आपको गुस्ल करना पड़ेगा, आप नापाक हो चुके हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने वजाहत से आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि कभी कभार मनी जो है वो जिस कपड़े पे लगता है अल्लाह के रसूल के, लेकिन वो सूख जाता, सुबह तक आप कपड़ा बदल लेते, वो सूख जाता। तो और अल्लाह के रसूल के पास लिमिटेड, बहुत ज्यादा कपड़े नहीं थे, 3 जोड़े से ज्यादा आपके पास रहते नहीं थे। जब वो सूख जाता, ड्राई हो जाता, तो या तो आप उसको पानी से पूरा धो देती थी, उतना कपड़े का हिस्सा पकड़ा, पूरा कपड़ा नापाक नहीं हुआ, उसको धो देती, और हल्का सा गीला भी रहता, अल्लाह के रसूल वही पहनते और नमाज, गुस्ल करने के बाद उसको पहनते और नमाज के लिए जाते। मतलब उसको आप रीयूज कर सकते हैं पूरा धोए बगैर, सिर्फ उतना हिस्सा भी धो लिया तो काफी हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी है, कुछ हदीस में आता है बुखारी में, के पानी भी धोने के लिए नहीं होता और वो मनी सूख कर कड़क होकर उस कपड़े पे लग जाता, तो हजरत आयशा किसी चीज से, मेटल या कोई चीज से उसको खुरेच कर पूरा साफ कर देती थी, पूरा अच्छे से साफ करके उसको झटक देती थी, और अल्लाह के रसूल वो पहनते थे। तो ये दोनों चीजें मिलती है। ठीक है। चलिए, हमारे पास तो ऐसे हालात नहीं है, आप उसको धो सकते हैं, लेकिन मजबूरी हो जाए तो आपको ऐसा करना है। ठीक है। चलिए, अहले किताब के बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमे शहादत वगैरह पढ़ना ही सुन्नत से साबित नहीं है। अहले किताब मतलब यहूदी और ईसाई, आप इनके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात तो हमारे आसपास में अभी नहीं है। मजबूरी की हालत में अहले किताब के बर्तन पानी से धोकर इस्तेमाल करने जायज है। ठीक है। अभी ये टॉपिक या ये मसला हमारे से ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। जूतों से लगी नजासत जूतों को मिट्टी पर रगड़ दो तो दूर हो जाती है। पानी के अलावा पाक मिट्टी भी गंदगी को और नजासत को दूर करती है। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में आए तो जूते पलट कर देख ले, जूतों पर गलाजत लगी हो या नहीं है या नहीं, जमीन पर रगड़ कर साफ करे, फिर इन्हीं जूतों में नमाज पढ़ ले। अहमद अबू दाऊद ने रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल के जमानों में जूते पहनकर ही नमाज पढ़ते थे, क्योंकि जमीन क्या थी, पूरी रेत की थी, चटाई वटाई नहीं रहती थी। आजकल नहीं है ऐसा। आप आज भी अगर आपके जूते साफ है तो आप पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार पढ़ा है कुछ खेतों वगैरह में, लेकिन जूते में गंदगी लगी नहीं होना चाहिए, मिट्टी चलता है, मिट्टी पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज पढ़ा रहे थे, बुखारी की हदीस है, आप नमाज पढ़ा रहे थे, आप जूते पहने हुए थे, आपने नमाज के दौरान जूते फेंक दिए निकाल के, ऐसे पूरे सहाबन जूते फेंक दिए। सलाम भेजने के बाद अल्लाह के रसूल देखे पूरे जूते पड़े हुए उधर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोगों ने जूते क्यों फेंके? कहा आपने फेंके, इसलिए हमने फेंके, क्योंकि अल्लाह के रसूल को कॉपी करते थे वो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, मेरे जूते को गंदगी लगी थी, जिब्राइल आए और मुझे बताया, इसलिए मैंने जूतों को फेंक दिया।
تو جوتوں کو گندگی لگی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں. ویسے آج کے دور میں آپ جوتے پہن کر مسجد میں مت جاؤ, اتنا ماریں گے لوگ پکڑ کے, برابر ہے وہی جوتوں سے ماریں گے نکال کے, کیونکہ اپنے پاس علم کی بڑی کمی ہے. قرآن اور حدیث ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, لیکن جوتوں میں نماز ہوتی ہے اگر جوتے پاک ہے. موزوں میں بھی نماز ہوتی ہے. جوتا کیا ایک مٹیریل ہے نا, جوتوں کا طہارت سے کچھ لینا دینا ہے کیا؟ جوتا ایک مٹیریل ہے, جیسا کپڑا بنتا ہے ویسے جوتا بنتا ہے, جیسے پلاسٹک کی جیکٹ بھی بنتی ہے تو پلاسٹک کا شوز بھی بنتا ہے. ہاں گندگی لگے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے, پھر تو وہ شوز کیا, آپ کی جیکٹ کو بھی گندگی لگی تو نکال کے رکھنا پڑے گا. تو جنگل وغیرہ میں ہے, کھیتوں میں ہے, آپ کہیں گئے ہیں باہر تو آپ شوز میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس نئے ٹرینڈ کہاں سے کدھر سے لاتے لوگ پتہ نہیں. جیسے ایک بار ایک کھیت میں ایک بڑا میدان تھا, وہاں نماز جنازہ ہو رہی تھی. اب میں جوتوں میں تھا تو میں نے نماز جنازہ کے لیے رکعت باندھ دی. تو اب میرے رائٹ والے اور لیفٹ والے بےچارے آدھی دیر تک تو نماز ہی نہیں کھڑے کرے انہوں نے, وہ میرے کو گھر کے دیکھ رہے ایسا. اچھا انہوں نے خود کیسے نماز پڑھے پتا آپ کو؟ جوتے اتار دیے اور جوتوں کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے. تو جوتا کے اندر پیر تھے اور جوتے کے اوپر پیر تھے, اس میں کیا فرق ہے؟ ان لوگوں نے بھی جوتے کے اوپر نماز پڑھے, لیکن کیسے؟ جوتے میں سے نکال دیے پیر اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. تو میں نے پوچھا ان سے یہ مسئلہ کہاں سے کہ اندر رہے پیر تو نماز نہیں ہوتی, جوتے کے اوپر پیر آگے تو نماز ہو جاتی. تو نہیں ویسی رہتا بولے وہ. ارے عجیب بات ہے, تو ویسی کیسے رہتا ہے؟ کوئی دلیل, کوئی کچھ پروف, کچھ حدیث؟ نہیں, اپنے من سے کچھ بھی کریں گے, دوسرے نے کیا تو غلط. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے, جیسا میں نے پچھلی بار کہا تھا نا, ایک بہت بڑے عالم تھے گجرات کے ایک علاقے میں, ان کا جانا ہوا. اب بڑے عالم میں لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے کہا کہ شیخ آپ نماز پڑھائیے. تو انہوں نے نماز پڑھائے تو انہوں نے نیت کیسی کرے, میں جو ہے 4 رکعت ظہر کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, میرے سیدھے ہاتھ پر عبد الرحمن ہے اور الٹے ہاتھ پر عبداللہ ہے, پیچھے موزن صاحب ہے, اوپر سیکنڈ فلور پہ بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. تو پیچھے والے لوگ بولے جناب کیا کر رہے, بولے یہ نیت ایسی ہوتی ہے کیا؟ بولے ایسی کوئی نیت ہے کیا؟ انہوں نے بولے پھر آپ کون سی نیت پڑھتے؟ تو بولے ہم یہ پڑھتے. تو کیا یہ نیت حدیث میں ہے کہیں؟ بولے نہیں. تو میں نے جو کیا وہ ہے نہیں, تو میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نیت کروں گا تو غلط ہو جائیں گی, اور آپ جو اپنی مرضی سے کر رہے وہ صحیح ہو جائیں گی. تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئے, وہ مسجد میں سب نے توبہ کی, دوبارہ انہوں نے ایسی نیت نہیں کری, کیونکہ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام. آپ نے وضو کر کے ظہر کے لیے تیاری کی, مطلب آپ کی نیت ہو گئی. کوئی حدیث میں ایسے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے میں پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا کعبہ شریف, ایک بھی حدیث لا کے بتا دو آپ. کچھ لوگوں کو میں جب ایسے بولتا ہوں تو وہ سر کھجاتے, کیا یار لا کے بتاؤ بولتے, بولے کہاں سے لانا, بولے ہم نے جو نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ایسا عمل؟ یہ دین ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ دین آپ کے باپ کا بھی نہیں ہے, میرے باپ کا بھی نہیں ہے. تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے دل سے جب تک قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہ ہو. تو ویسا تو کوئی بھی کچھ بھی کرے گا نا, پھر آپ بولیں گے نہیں ہے قرآن حدیث میں لیکن چلتے آ رہا, میں بولوں گا ہمارے پاس یہ چلتے آ رہا, اور بولیں گے ہمارے پاس یہ چلتے آ رہا, پھر دین اسلام باقی کہاں رہا صاحب؟ تو یہ بڑی عجیب چیز ہے. چلیے خیر آگے بڑھتے ہیں. پانی کی طرح مٹی بھی نجاست کو دور کر سکتی ہے, یہاں پر ہم نے دیکھا. چلیے, برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے, پہلی بار مٹی سے دھونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے, پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے. مسلم نے اس کو روایت کیا 7 ٹائم دھونا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کتے کے منہ سے جو رال ٹپکتی ہے اس میں کتنے جرمز ہوتے ہیں, اور یہ سائنٹیفکلی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کتے کی جو رال ہوتی ہے اس کی جو جرمز ہوتے ہیں اس کے زبان میں, اس کے لعاب میں, تھوک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, 100 ٹائمز زیادہ. ایک بار دھونے سے بھی کلین نہیں ہوں گے, اس لیے پہلی بار مٹی سے, یعنی آج کے زمانے میں ہم کہیں گے ڈیٹرجنٹ سے یا سوپ سے واش کرو اس کو.
پھر اس کے بعد 6 ٹائم اس کو اور اچھے سے واش کرنا ہے، رینس کرنا ہے، تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ کئی بیماریاں ہو سکتی ہے، سائنٹیفکلی پروو ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے، پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ جنبی جو جنابت کی حالت میں، جنابت منی کا اخراج جس کا ہوا ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا، ٹھیک ہے، منی جو اسپرم ہوتا ہے، جو اس کا اخراج ہو جاتا ہے، اسی کو، اور یہ مرد میں بھی ہوتا ہے اور عورت میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے یعنی منی کا اخراج ہوتا ہے، کیا عورتوں کو بھی ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، عورتوں کو بھی ہوتا ہے، اسی لیے تو بچہ کبھی ماں پر جاتا ہے اور کبھی باپ پر جاتا ہے۔ دیکھیے، آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرما لیا کہ دونوں کے نطفے کے ملنے جلنے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ایکس کروموزوم، ایکس وائی کروموزوم۔ قرآن حدیث کوئی سائنس کی چیز نہیں ہے، تو آپ بولیں گے قرآن نے پہلے کیوں نہیں بتایا ایکس ایکس اور ایکس وائی، لیکن اشارہ کیا نا، جس کے کئی زمانے تک لوگ یہ مانتے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی، اس کے لیے ذمہ دار عورت ہے، لیکن ابھی ماڈرن ریسرچ کیا بولتی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ مرد۔ مرد کی طرف سے وائی کروموزوم آئے گا تو وہ لڑکا ہوگا، اگر ایکس آیا تو لڑکی ہوگی۔ تو اللہ کے اس نے پہلے اشارہ دیا اس کا کہ اس لیے تو کبھی بچہ ماں کی صورت پر ہوتا ہے، کبھی باپ کی صورت پر ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے ملے جلے نطفے سے، اور قرآن نے بھی کہا اس کو نطفتن امشاج، قرآن میں لفظ ہے نطفتن امشاج، یعنی ملے جلے نطفے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، کسی ایک سائڈ سے نہیں، اس کو امشاج کہتے ہیں، ملے جلے کو، جو دو یا دو سے زیادہ کا مکس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں امشاج، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ایک سائنٹیفک کتاب ہے، غور کیجئے، پڑھیے اس کو۔ چلیے، تو جو جنبی ہوتا ہے، جو جنابت سے ہے، یعنی منی کا اخراج جس کا ہو چکا ہے، احتلام ہو چکا ہے، اس پر غسل واجب ہے، ضروری ہے، وہ ناپاک ہے، نہ قرآن پڑھے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ تلاوت کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر پانی نہ ملے تو، پانی نہیں آیا 8 دن سے، آس پاس آزو بازو بھی کہیں نہیں ہے، تو اب نمازیں نہیں پڑھیں گے، تیمم کریں گے۔ آپ بولیں گے نہیں ایسا کیسا، عجیب ہی دکھ رہا نا، صرف تیمم سے نماز کہہ رہا، فیل نہیں ہو رہا اچھے سے۔ آپ کو فیل سے کیا کرنے کا؟ آپ کو آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا، مٹی پہ ہاتھ مارو، چہرے پر ملو، ہو گیا آپ کا تیمم۔ مٹی پہ ہاتھ مارو، اس کو جھٹکو، زیادہ مٹی ہے تو چہرے پر ملو، ہاتھوں پر ملو، ہو گیا تیمم۔ وضو کا تیمم بھی یہی ہے، غسل کا تیمم بھی یہی ہے۔ ایک صحابی وہ جنابت کی حالت میں آ گئے، رات میں سردی بہت سخت، اتنی سخت کہ نہا نہیں سکتے پانی سے آپ، تو انہوں نے کیا کیا، تیمم کی آیت نازل ہوئی تو کیا کرے، وہ زمین پر لیٹے اور پورا مٹی میں گل 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 پورا مٹی پورے جسم پہ ڈال دیا انہوں نے۔ ان کو لگا تیمم کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول میں کیا ہو گیا، کیا حال بنائے، پوری مٹی۔ کہا کہ وہ آیت اتری نا تیمم کرنے کی، تو میں غسل سے نہیں تھا، جنابت سے تھا، تو میں نے اس طرح تیمم کیا، میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول مسکرائے، کہا کہ رکو میں بتاتا ہوں تیمم کیسے کرتے، پھر آپ نے تیمم کر کے بتایا جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو۔ تو وضو کا بھی تیمم یہی ہے، غسل کا بھی تیمم یہی ہے۔ چلیے، کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کر لینا چاہیے۔ ایک عورت ہے، اگر وہ حیض جو ایک، وہی جو ہم کس کو کہتے ہیں، ایک مادہ، ایک لیکوڈ، ایک عورت کے جو ہے رحم سے جو ہے بہتا ہے، اس کی مدت 3 دن، 5 دن، 7 دن ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہیریڈیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلسل پانی بہتا ہے، قطرہ بہ قطرہ ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے غذا کے اوپر بھی اور ہیریڈیٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اتنے دنوں میں اس کے لیے نماز معاف ہے، اس کو قضا بھی نہیں کرنا ہے، اس کو نماز معاف ہے، اور جب اس سے وہ پاک ہو جائیں گی تو غسل کریں گی اور نماز پڑھیں گی۔ لیکن اس دوران اگر کوئی کپڑے پر وہ لگ گیا تو کیا کریں گی، اس کو دھو ڈالیں گی اتنا کپڑا، اور پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے واپس سے، ٹھیک ہے۔ چلیے، مردہ حلال جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔
बैल, गाय, बकरा, मेंढा, ऊंट, ये जानवर हैं, इनको जुबा कर दिया गया। फिर उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो खाल है, उसको दबागत, टैनिंग बोलते हैं उसको, टैनिंग, केमिकल्स के जरिए से उसकी सफाई करते हैं ना, जिससे लेदर बनते हैं, तो सफाई करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर नमाज भी पढ़ी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हलाल होता है, हजरत मैमूना उसकी रावी है, मसनद अहमद में इसको नकल किया गया है। चलिए, पेशाब की नजासत पानी से दूर हो जाती है, जमीन खुश्क होकर खुद ब खुद पाक हो जाती है। जिस जगह पेशाब किया है अगर वहां पर धूप पड़ती है और वो सूख गया है तो जगह भी पाक हो चुकी है। अगर गीला है, स्मेल आती है, तो फिर वो अभी नापाक है। ठीक है, चलिए, इसे बुखारी ने रिवायत किया है। पीने वाली चीज में मक्खी गिर जाए तो इसे डुबोकर निकाल देना चाहिए, मक्खी की निजासत दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छी हदीस है, इसको जरा ध्यान से, इसको आप इंटरनेट पे भी तलाश कर सकते हैं। ये इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब किसी के पीने की कोई चीज में मक्खी गिर जाए तो इसे पूरी तरह से डुबो कर निकाल ले और वो मशरूब को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मक्खी के एक पर में शिफा है और दूसरे पर में बीमारी है। अहमद, बुखारी, अबू दाऊद, इब्ने माजा ने इसको नकल किया है। आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कई लोगों ने इस पर रिसर्च किया है। एक स्पेशल फेसबुक पे एक चलता है, आप वैसे गूगल में भी डालेंगे तो आ जाएगा, हलाल रिसर्च, हलाल रिसर्च, आगे लिखो आप विंग्स ऑफ बी, और उसमें आपको ये मिल जाएगा मक्खी के पर के बारे में। उन्होंने इस पर रिसर्च किया, एक जापानीज साइंटिस्ट है, कि मक्खी का एक पर में होता है पॉइजन और उसके दूसरे पर में ये एंटीडोट है, उसका एंटी पॉइजन काम करता हो। तो एक पर डूब जाए तो अपने को नहीं पता है ना कौन सा डूबा है, तो आप पूरा डुबा के निकाल दो उसको एक बार, अब वो पाक हो जाएगा अंदर। उन्होंने ऐसे कई 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, वो साइंटिस्ट ने, और उन्होंने जब मक्खी को डिप करके निकाला, पहले उन्होंने मालूम किया कौन से पर में पॉइजन है, तो पहले वो वाले पर को उन्होंने डिप किया, तो जो पार्टिकल्स थे, उसके मॉलिक्यूल्स थे पॉइजन के, वो फैल गए। फिर दूसरे पर को उन्होंने डिप करके निकाला और उसको कई दिन तक रखा उन्होंने, तो देखा कि वो एंटी पॉइजन जो था वो उसको पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर रहा था। फिर उन्होंने उन केमिकल्स को निकालकर एक्सपेरिमेंट किया अलग से, तो उनको वही रिजल्ट मिले, और उन्होंने कहा कि वाकई में अल्लाह के रसूल की जो बात थी वो 100% सही है, ये साइंटिफिकली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। जनाबत के मसाइल, जनाबत के मसाइल, इसको जरा ध्यान से देखिए आप। जनाबत मर्द और औरत यानी हस्बैंड और वाइफ, इनके जो पर्सनल ताल्लुकात हैं, इनका आपस में एक दूसरे का मिलना, ये जनाबत है। हम जिसको कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और आसान जुबान में समझने के लिए सेक्सुअल इंटरकर्स। ठीक है, इस सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे सेक्सुअल इंटरकर्स हुआ हो या ना हुआ हो। सेक्सुअल पार्ट्स अगर टच भी हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, ये हदीस के अंदर है। चाहे सेक्सुअल इंटरकर्स ना भी हुआ हो तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, आगे वजाहत आएंगी। औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, पहले मैंने बात की आपको, जैसे हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल जिस तरह मर्दों को एहतलाम होता है, मनी का इखराज होता है, क्या औरतों में भी होता है? तो आपने फरमाया हाँ, दोनों में होता है। इसी तरह मैंने ये भी वजाहत कर दी पहले, मजी आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि शर्मगाह धोकर वजू कर लेना काफी हो जाता है। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है, हदीस आप बाद में देख सकते हैं, हजरत अली इसके रावी है। मजी और वदी खारिज होने पर वजू करना है, नमाज पढ़ेंगे, गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। इसी तरह बीवी से सोहबत करने से कबल दुआ करनी चाहिए। दुआ है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नबनी शैताना व जन्नबी शैताना मा रज़क़तना फ़इन्नहु इन यक़दिरु बैनहुमा वलदुन फ़ी ज़ालिका लम यदुर्रुहु शैतान अबदा। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हमारे पास 99% लोग ये दुआ नहीं करते हैं, और ये दुआ का असर आपको पता है, यानी मर्द और औरत जब भी मिलेंगे, कुछ लोगों ने इसको दुआ को बना लिया है शादी की पहली रात की दुआ, नहीं, जब भी हस्बैंड वाइफ मिलेंगे तब ये दुआ पढ़ना है। इसका असर क्या है और नहीं पढ़ने का असर क्या है मैं आपको बताता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जो आदमी ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नबी शैताना व जन्नबनी शैतान मा रज़क़तना, ए अल्लाह
ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لے اس کی دعا قبول ہو جائے، ہونے والی اولاد نیک اور ایک دم اچھی صفت والی اولاد ہوگی، دین پر قائم رہیں گی، شیطان اس کو چھو نہیں پائے گا، شیطان اس کو ڈسٹرب نہیں کر پائے گا۔ اور ہمارے پاس اکثریت یہ دعا نہیں پڑتی ہے، اکثر ہمارے فرینڈ سرکل میں یا درس میں جو لوگ آتے ہیں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، میں بہت سارے لوگ بولتے بھی خود سے آ کر ہم نے یہ دعا نہیں پڑھی، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ جو شخص یہ دعا نہ کرے تو اس عمل میں شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور ہونے والی اولاد پر وہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات سے مراد یہ کہ وہ گناہوں کی طرف لپکتا ہے، نیکیوں میں اس کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ اس اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھے گا، وہ نیک اور صالح اولاد رہیں گی۔ 99 بول رہا ہوں آپ کو، 99% لوگ نہیں پڑھتے یہ دعا، 99%۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے۔ طہارت کے مسائل، ارے اتنا اہم ٹاپک تھوڑی ہے، کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں، کیا سیکھنے کا؟ معلوم ہے نا اپنے کو ٹائلٹ کو آنے کا تو پانی لگ جانے کا ہو گیا۔ طہارت کے مسائل اتنا ہی رہتا، یہ سب ہے اس کے اندر۔ ہاں کچھ لوگوں کو بولا جاتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں معلوم آپ کو درس میں نہیں آتے جب ایسا ٹاپک رہا تو، ہاں ہم کو معلوم ہے نا، جب آپ کو کہتے پانی لینے کا، وضو کرنے کا نماز سے پہلے، معلوم ہے ہمارے کو، لیکن یہ باریک باریک چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو ویسے یہ بتایا جاتا ہے تو کچھ بچے بہت شرماتے بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے، حیا رکھنا اچھی بات ہے، لیکن شرمانے میں آپ سیکھتے نہیں ہیں، کیا بولتے سامنے والے کدھر جا رہا ہو سمجھ میں نہیں آتا ہے، پورا سر پہ سے جاتا ہے۔ دین کے ہر چیز کو غور سے سننا، پورے کانسنٹریشن کے ساتھ سننا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ارے بتائیے پوری نسل کا سوال ہے، آج والدین پریشان ہیں، بچے بگڑ گئے، کیسے سدھارنا؟ آپ نے شروعات ہی اچھے سے نہیں کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولاد کے حق میں سے یہ ہے کہ انسان نیک عورت کا انتخاب کرے، نکاح کرے تو ایسی عورت سے کرے جو دیندار ہو، خوبصورت نہ ہوئی تو چلے گا، پیسہ مال نہیں تو چلے گا، خاندان بہت بڑا نہیں ہے چلے گا، وہ نیک رہنا یہ بچے کا حق ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بچے کا حق ہے پہلا کہ شادی سے پہلے، مطلب اولاد سے پہلے کی بات پلاننگ چل رہی ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرے، یہ بچے کا حق ہے۔ دوسرا بچے کو اچھی تربیت دے، اور تیسرا جو ہے اس کا نکاح کرائے۔ یہ بڑے اہم چیزیں ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ دعا پڑھے، وہ جب ہسبینڈ وائف جب ملے ایک دوسرے سے تو یہ دعا پڑھے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی کچھ یہ میرڈ لائف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو جو اہم ہے وہ بتا رہا ہوں میں، اور جو ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تو وہ میں اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے۔ غسل جنابت کیا ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا منی کا اخراج ہو گیا ہے، انسان ناپاک ہو چکا ہے، اب وہ کیسا کرے غسل کو؟ تو یاد رکھیے عام غسل میں اور یہ غسل میں کیا فرق ہے۔ یہ غسل آپ ایسا کریں گے، حدیثوں میں پوری چیزیں بیان کی گئی ہے، میں مختصر سے آپ کو شارٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ان تمام چیزوں میں ہے، میں آپ کو ایک ساتھ بتا دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ انسان ناپاکی کی حالت میں پہنچ گیا ہے تو سب سے پہلے وہ جو ہے حمام یعنی باتھ روم میں جب جائے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے، اس کو پانی کی صفائی بھی ضروری ہے۔ پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالے اور لیفٹ ہینڈ سے اپنی شرمگاہ کو دھوئے، آگے سے اور پیچھے سے اپنی شرمگاہ کو اچھے سے صفائی کرے۔ اب اس میں آپ صابن کا استعمال کریں، پرانے زمانے میں ریٹھے اور مٹی کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج سہولت ہو گئی ہے، صابن کا استعمال کریں۔ شرمگاہ کی صفائی، اور پورے پیروں کو اچھے طریقے سے آپ نیچے تک پیروں کو دھو لیں، اس کی صفائی کر لیں، پھر پانی سے بھی اس کی صفائی کر لیں۔ یہ اسٹیپ 1 یاد رکھیے، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ دوسرا آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، پھر ہاتھ دھوئیں گے۔ شرمگاہ کی صفائی ہو گئی آگے سے پیچھے سے پوری، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ دھوئیں گے اچھی طریقے سے صابن سے یا کوئی چیز سے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے جیسے وضو کرتے ہیں، 3 بار پہلے بسم اللہ بولنا، اور باتھ روم میں جائیں گے تو بھی دعا پڑھنا ہے جو میں نے بیت الخلاء کی دعا بتائی آپ کو، شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔
جو بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے، حمام کے لیے بھی وہی دعا، ٹھیک ہے؟ پھر بسم اللہ کہیں گے وضو سے پہلے، اور پھر کیا کریں گے آپ؟ کلی کریں گے 3 بار، ناک میں پانی چڑھائیں گے 3 بار، فیس واش کریں گے 3 بار، رائٹ ہینڈ کونی تک دھوئیں گے 3 بار انگلیوں کے خلال کے ساتھ، لیفٹ ہینڈ دھوئیں گے پورا کونی تک انگلیوں کے خلال کے ساتھ، پھر اس کے بعد مسح کریں گے، انگلیوں کو بھگائیں گے، مسح اس طرح کرتے ہیں پیشانی سے شروع کر کے پیچھے نرم حصے تک گردن کے یہاں تک جانا ہے، پھر واپس ٹچ کر کے آنا ہے، پھر اس کے بعد کان میں بیچ میں انگلی ڈال کر اس کو باہر، جو ڈیزائن کان کا بنا ہوا ہے ویسے انگلیوں کو باہر لے کر آنا ہے، پھر انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کی طرف اس طرح مسح کرنا ہے، ہو گیا تیمم۔ گردن کا مسح کوئی حدیث میں نہیں ہے، لوگ ایسا مارتے ہے نا، کرتے چلاتے ہیں، یہ نہیں ہے حدیث میں، صحیح نہیں ہے، صحیح ثابت نہیں، صحیح حدیث سے یہاں تک ختم ہو گیا آپ کا مسح۔ پیر نہیں دھونا ہے، مطلب پورا وضو کرنا ہے، پیر نہیں دھونا ہے۔ اب آپ کو جسم پر پانی ڈالنا ہے، سر پر 3 بار، رائٹ سائڈ 3 بار، لیفٹ سائڈ 3 بار، پورے جسم کو پھر بھگونا ہے۔ اب آپ صابن کا استعمال کرو، شیمپو کا استعمال کرو، کچھ بھی کرو، لیکن پانی زیادہ ویسٹ مت کرو، کیونکہ اپنے پاس جو پانی چالو ہوتا ہے آدھے گھنٹے تک بند نہیں ہوتا ہے، بیچارہ اگلے والے کا جمعہ چل جاتا، وہ آتا پانی ختم، برابر ہے نا؟ پانی کم، شاور سے بھی پانی کم استعمال ہو سکتا ہے۔ جب آپ صابن لگا رہے ہیں تو اس کو بند کر دو نا، صابن لگاتے رہتے ہو پانی بازو میں بہتے رہتا ہوں، عجیب عقل کا استعمال کرتے ہیں، تو کم سے کم پانی استعمال کرے، ٹھیک ہے؟ پھر پورے جسم کو بھگائے، صاف کرے، کہیں بھی پانی سے خالی، یعنی کہیں بھی سوکھا نہیں ہونا چاہیے آپ کا جسم۔ بالوں کے اندر بہت اچھے سے گہرائی تک جو ہے جڑوں تک پانی کو پہنچائے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کا غسل مکمل۔ اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب تک وضو نہ ٹوٹے آپ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو بس۔ لیکن اس میں آپ کو یاد رکھنا، آپ کی شرمگاہ جو ہے، یعنی سیکچول آرگن جو ہے، ننگا ہاتھ اس کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو پھر سے کرنا پڑے گا۔ ہاں، کپڑے کی آڑ میں لگا ہے ٹچ تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، معلوم ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ رہتے۔ سیکشل آرگن کو یعنی ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، بعد میں وضو کرنا پڑے گا، نہ ہو تو وضو باقی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی شخص ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے ہاتھوں کو دھو لے، ورنہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی۔ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا، بات چیت کرنا غلط نہیں ہے، اسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے۔ جنابت کی حالت میں بات چیت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونا کافی ہے، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ حالت جنابت میں ہے، کسی وجہ سے پانی سردی زیادہ ہے، ابھی آپ غسل نہیں کر سکتے، فجر سے پہلے غسل کرنے کا آپ کا پلان ہے تو آپ وضو کر لیں، یہ افضل ہے، ورنہ صرف ہاتھ دھو لے بھی تو کافی ہو جائے گا اگر کچھ کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب بھی آدمی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا ہے، کسی وجہ سے مجبوری میں اس کو مسجد کی طرف جانا ہے کچھ کام سے، اور وہ جنابت کی حالت میں، تو وہ فوراً جائے اور کام کر کے فوراً آ جائے، وہاں رکے نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سیم حیض والی عورت کے لیے بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، مطلب وہ اذکار کیے جا سکتے ہیں، وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہے جس سے ایک انسان اپنی حفاظت کرتا ہے شیطان سے۔ تو حالت جنابت میں آپ دعا، اذکار، دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کسی کو جو ہے احتلام ہو جائے، یعنی منی کا اخراج ہو جائے، اور رمضان کے دن ہو، صبح اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو وقت اتنا کم تھا کہ بس سحری کرنے کا ہی ٹائم باقی ہے، تو ثابت ہے حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت سے ہوتے جب آپ صبح کرتے، اور آپ جو ہے کیا کرتے، پھر پہلے سحری کر لیتے، اس کے بعد آپ غسل کرتے، اس کے بعد آپ فجر کی نماز کے لیے جاتے، یعنی آپ ہاتھ دھو کر وضو کر کے سحری کر لیجئے، اس کے بعد غسل کیجئے اور فجر کی نماز کے لیے جائیے۔
ठीक है, ऐसा ना हो कि उसी हालत में आप उठे, सहरी करे और सो गए, ये तो बहुत गलत बात रहेगी ना। तो ये शरीयत ने आपको आसानी की ताकि आप मुश्किल में ना पड़ जाएं। पाक आदमी वजू के बगैर कुरान पढ़ सकता है? एक आदमी पाक हालत में है, जनाबत से नहीं है, पाक हालत में है, वजू नहीं किया है, कुरान पढ़ सकता है। हदीस हजरत अली फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत के अलावा हर हाल में हमें कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। सिर्फ जनाबत की हालत में जब गुस्ल वाजिब हो जाता है उस वक्त आप कुरान नहीं पढ़ाते, किसी को ना पढ़ते, लेकिन आप वैसे बिना वजू के भी कुरान पढ़ते थे। जैसे बहुत सारी हदीसों में आप जब तहज्जुद के लिए उठते तो आप सूरह अल इमरान की आखिरी आयतें तिलावत फरमाते, हालांकि अभी आपने वजू नहीं किया होता है। अल्लाह के रसूल जब भी उठते ही आप अल्लाह का जिक्र करते, कुछ अस्कार पढ़ते और सूरह अल इमरान की आखिरी रुकू पढ़ते, और उसके बाद फिर आप क्या करते, वजू करते, फिर आप जो है 2 रकात नमाज पढ़ते फजर से पहले और या तहज्जुद से पहले। ठीक है, चलिए, ऐसी बहुत सी हदीसें, एक दो नहीं है। तो बिना वजू के भी कुरान पढ़ा जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि वजू कर ले। ठीक है, चलिए, जब भी सोने से कबल गुस्ल ना कर सके तो उसे वजू कर लेना चाहिए और फौरन उठकर गुस्ल करे पहली फुर्सत में। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। जंबी के लिए वजू करके सोना अफजल है, लेकिन ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। जनाबत की हालत में वजू कर ले तो बेहतर है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के रसूल लेकिन वजू कर लेते थे अगर इस हालत में होते और किसी वजह से गुस्ल अभी नहीं करना है, सुबह करना है, तो आप इस तरह करते थे। और किस तरह से करना है ये मैंने आपको पूरा बता दिया। गुस्ल के लिए पानी मौजूद ना हो तो तयम्मुम करें, उससे भी इंसान पाक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, वक्त की कमी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको जल्द जो है खत्म करूं। ठीक है, हालत हैज और उसके मसाइल। हैज के दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं है, किसी माह में कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। हैज के इब्तिदाई हर माह एक ही तारीख पर होना जरूरी नहीं है, डेट आगे पीछे भी हो सकती है। मुद्दत हैज हर खातून के लिए अलग अलग हो सकती है। हैज शुरू और खत्म होने की मुद्दत उम्र, आबो हवा और खवातीन के घरेलू हालात के पेश नजर यानी जेनेटिकली डिपेंड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जिस तरह आपको बताया, महीने में कुछ मखसूस दिन एक औरत के जो है जिस्म से इस जो है माए यानी लिक्विड का खारिज होना, जिसको हैज कहा जाता है, खून का जारी होना, इसे हैज कहा जाता है। तो इसके ताल्लुक से आप बहुत गौर से सुने, ये कुछ अहम चीजें हैं। इसको ना जानने की वजह से बहुत सारी इबादतों में आपके खलल होता है, नमाज में भी और रोजे में भी, और बड़ी फर्ज इबादतें आपकी छूट जाती है, इसलिए इसको गौर से सुने। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हैज आए तो नमाज छोड़ दो और जब खत्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो। इसे निसाई ने रिवायत किया है। चलिए, हालत हैज में औरत का जिस्म और कपड़े दोनों पाक होते हैं, उसका जिस्म भी पाक है, उसके कपड़े भी पाक है, सिर्फ उसको नमाज से रोका गया है। मतलब हैज की हालत में एक औरत जो है खाना बना सकती है, घर वालों के साथ रह सकती है, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको। और इसी तरह जो है वो अपने शौहर के सर में तेल डाल सकती है, कंघी कर सकती है, अलगर्ज पूरे काम करेंगी वो, सिवाय किस चीज के, सेक्सुअल इंटरकर्स, मतलब अपने शौहर से वो ताल्लुक कायम नहीं करेंगी जो हस्बैंड वाइफ का होता है। उसके अलावा वो तमाम चीजों में क्या है, वो पाक है। क्यों कह रहा हूं मैं, दूसरी कौमों में, मैं नाम नहीं लेता हूं, दूसरी कौमों में अगर औरत हैज से हो तो उसको पूरा नापाक माना जाता है, उसको किचन में आने की इजाजत नहीं है, एक कमरे में उसको जो है रख दिया जाता है। मैं नाम नहीं लेता हूं, आप समझ जाएंगे। वो औरत पूरी तरह से नापाक हो जाती है, वो खाना बना नहीं सकती, खाना परोस नहीं सकती, शौहर को टच नहीं कर सकती, बहुत सारी पाबंदियां लग जाती है। इस्लाम ने कहा कि नहीं, उसके कपड़े भी पाक है, वो औरत भी पाक है, सिर्फ वो नमाज नहीं पढ़ेंगी और अपने शौहर के साथ वो ताल्लुकात कायम नहीं करेंगी जो एक मियाँ बीवी के होते हैं, वरना वो उसके साथ रह सकती है, प्यार मोहब्बत की बातें कर सकती है, उसके सर में तेल डाल सकती है, शौहर के कंघी कर सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, आयशा फरमाती है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے، میں بیٹھی ہوتی، میرے پیر پر آپ کا سر ہوتا اللہ کے رسول کا، جب میں حالت حیض سے ہوتی میں آپ کے سر میں تیل ڈالتی اور آپ کی کنگھی کرتی۔ یہ حدیث میں وضاحت کے ساتھ دین اسلام کے احسانات آپ جانیے، اس کو سنیے اور یاد رکھیے۔ چلیے، یہ تمام چیزیں میں نے بتا دی جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے اندر ان کو نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالت حیض میں عورت کیا کیا نہیں کر سکتی ہے، ایک بار آپ غور سے سن لیجئے۔ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن اگر فرض روزہ ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا باقی رہیں گی۔ تیسرا، اگر وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے گئی ہے تو طواف نہیں کر سکتی، باقی سب کریں گی، وہ تمام ارکان حج کے کریں گی، عمرہ کے کریں گی، وہ نماز نہیں پڑھیں گی اور طواف نہیں کریں گی۔ قرآن نہیں پڑھیں گی، جو یاد ہے وہ پڑھ سکتی ہے، ہاتھ میں لے کر مصحف نہیں پڑھیں گی۔ کچھ علماء نے کہا کہ جو یاد ہے اس کو وہ پڑھ سکتی ہے حالت حیض میں، کیوں؟ کیونکہ ایک عورت اگر 7 دن تک قرآن نہ پڑھے اور مثال کے طور پر وہ عورت حافظہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے، اس کو پورے 30 پارے یاد ہے، اگر 7 دن کا گیپ آ جائے گا تو وہ تو بھول جائیں گی بہت ساری چیزیں۔ یہ تو سوال ہوا حیض کا، اور جب نفاس میں جائیں گی وہ عورت، تو نفاس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے تو 40 دن تک اس کے جسم سے اس مائع کا اخراج ہوتے رہتا ہے، یہ رطوبت اس کے جسم سے نکلتی رہتی ہے۔ 40 ڈیز کم از کم، زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے، عام طور پر اتنے ہوتے ہیں۔ تو 40 دن ایک عورت نماز قرآن نہیں پڑھے گی تو بھول جائیں گی پورا، یہاں بھی اس کو نماز معاف ہے نفاس کی حالت میں۔ تو قرآن جو یاد ہے وہ عورت پڑھ سکتی ہے، اذکار پڑھ سکتی ہے، اسلامی کتابیں پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کی تفسیر اگر الگ الگ سیٹ میں ہے، پورا قرآن ایک جگہ نہیں ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، کچھ علماء نے کہا تفسیر کے الگ الگ سیٹ بنے ہوئے، پہلا پارا دوسرا پارا، تو اس کو چھوئے بھی نہ پڑھ سکتی ہو۔ اور آج کل تو ٹیب میں ہے، بنا ہاتھ لگائے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے، دین نے آسانی کی ہے، مشکل نہیں کی ہے۔ تو کیا کیا نہیں کر سکتی وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ نماز نہیں پڑھیں گی اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھیں گی لیکن اس کی قضا ہے، حج عمرہ کے لیے جائیں گی تو تمام ارکان کریں گی لیکن طواف نہیں کریں گی، قرآن ہاتھ میں مصحف لے کر تلاوت نہیں کریں گی، اور شوہر کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کریں گی جو ان کے ذاتی پرسنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو چھو سکتی ہے، ٹچ کر سکتی ہے، اس کے کام کر سکتی ہے، تمام چیزیں۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں آپ اس کو یاد رکھیے۔ میں نے جتنی بھی باتیں بتائی یہ سب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی سے ثابت ہے۔ اب ایک غور سے سنیے، بہت اہم چیز ہے یہ، گرلز خاص طور سے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ لے، بعد میں غسل کر دے، بالکل وہی جو جنابت کی حالت میں حکم تھا۔ ایک عورت تہجد کے وقت حیض سے پاک ہو گئی تو اب کیا کریں گی، وہ سحری کر لیں گی، بعد میں غسل کر کے فجر کی نماز پڑھیں گی۔ ایسا نہیں کریں گی کہ ابھی میں جانے دو آج کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، جس وقت وہ عورت پاک ہوئی اسی وقت سے اس کی آنے والی نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس نے اس کو چھوڑا سستی کی بنیاد پر، کاہلی کی بنیاد پر کہ کل سے ہی شروع کریں گے، اچھا رہتا کل سے ایک دم فریش تیاری، ایک دم اچھے سے ظہر سے، گنہگار ہوں گی، وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ ایک عورت مغرب میں طہارت حاصل کر لیتی ہے، مطلب اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے مغرب سے پہلے، تو وہ تبھی غسل کریں گی، چاہے مغرب کا وقت لیٹ ہو گیا غسل کرتے کرتے، اس کو غسل کرنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد عشاء کی تیاری کرنا ہے۔ اگر وہ سوچیں گے نہیں مغرب عشاء جانے دو، فجر بھی جانے دو، اب کل سے ظہر سے شروع کریں گے، آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ جب پاک ہو جائے عورت تبھی اس کو غسل کرنا ہے اور نماز شروع کرنا ہے، ورنہ وہ نماز اس کے اوپر قرض باقی رہیں گی، اس کا حساب ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اسے جو ہے بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اس کے راوی ہے۔ چلیے، کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ کو دھو کر اس کپڑے کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے صفائی ہونے کے بعد۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، البتہ وہ وہاں سے گزر سکتی ہے، کسی کام کی وجہ سے مسجد سے گزرنا ہے تو گزر سکتی ہے، لیکن وہاں رکنا نہیں چاہیے۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، یہ سب کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
تسبیح تحلیل اللہ کی حمد و ثنا نماز جانماز بٹھا کر اس پر دعا کرتے بیٹھ جانا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالت حیض میں یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ اس کی راوی ہے اور اسے جو ہے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ ام عطیہ سے بھی اس کی ایک حدیث آتی ہے۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھنی دوسری عورت نماز کے لیے استعمال کر سکتی ہے؟ اتنا آسان ہے مذہب۔ آپ دیکھیے، ایک عورت حیض سے ہے لیکن اس کے پاس دوپٹہ ہے، دوسری عورت کے پاس ابھی فی الحال میں دوپٹہ نہیں ہے، تو اپنا دوپٹہ اس کو دے سکتی ہے، اپنی چادر اس کو دے سکتی ہے اور وہ عورت اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اسے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے بخاری اور مسلم کے اندر۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زردی رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن ہوتا ہے۔ حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ لال رنگ کا ہوتا ہے، میلے لال رنگ کا، یعنی گدلا لال رنگ، یعنی گہرا لال رنگ، بالکل خون کی طرح۔ تو اگر یہ اس کا اخراج ہو رہا ہے تو وہ حیض کا خون ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ زرد رنگ کا ہو، پیلے کی طرف تھوڑا سا، یا اس میں خاکی کا رنگ ہو، خاکی پتہ ہے نا آپ کو، خاکی کلر جو ہوتا ہے، خاکی کپڑا بھی آتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، اگر اس طرح کا ہو تھوڑا پیلے کی طرف، تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ دوسری رطوبت ہے۔ بس اس پر وہ پانی ڈال کر اس کو صاف کر لے، کپڑے کو بھی دھو لے اور نماز پڑھے، اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن ہوتا ہے۔ چلیے، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بیجا عجلت اور بیجا تاخیر کرنا درست نہیں ہے، جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ حائضہ عورت جب پاک ہو جائے اور جیسے ہی اس کو نماز کا آخری وقت بھی مل جائے، ظہر کا آخری وقت ختم ہونے پر ہے، اس وقت وہ پاکی حاصل کی اس نے، اس وقت اس کا حیض ختم ہو گیا، غسل کرے اور جلد از جلد نماز پڑھے، ورنہ وہ نماز اس کے اوپر قضا رہیں گی۔ یہ کچھ اہم چیزیں تھی جو ضروری میں نے سمجھا آپ کو بتا دو۔ حائضہ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، البتہ کچھ آیتیں وہ پڑھ سکتی ہے، کچھ چنندہ آیتیں وہ پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ حائضہ عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرآن کو ہاتھ میں لینا ہو، مطلب وہ صفائی کر رہی ہے اور قرآن وہاں پر آ گیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے اس کو پکڑیں گی اور اس کو اٹھا کر رکھ دیں گی۔ کوئی موٹا کپڑا، ٹاول وغیرہ جو صاف ہے، اس کے ذریعے وہ قرآن کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیں گی، ڈائریکٹ مصحف کو یعنی قرآن کو ٹچ نہیں کرے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت ابو وائل اس کے جو ہے راوی ہے۔ ہاں، ایک اور چیز، خواہ ایک عورت اپنے حیض کو نہ روکے جو گولیوں کے ذریعے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے علماء نے، جیسے شیخ ابن باز نے بھی اس سے منع کیا، کیونکہ میڈیکلی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر مجبوری کے تحت اگر روکنا پڑے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ کچھ اگر ایک ماہر ڈاکٹر اس کی اجازت دیتا ہے تب ابن باز فرماتے ہیں، جیسے ایک عورت حج کے لیے جا رہی ہے اور 5 دن جو مین ہیں حج کے، جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحجہ تک چلتے ہیں، 8 9 10 11 12، اگر وہ 5 دن آ جا رہے اور وہ دنوں میں اس کی ڈیٹ ہے تو وہ گولیاں لے کر چند دن بڑھانے کے لیے ان گولیوں کا استعمال کر سکتی ہے تاکہ اس کا حج پوری طریقے سے مکمل ہو جائے۔ لیکن ابن باز نے فتویٰ جب دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی ماہر معتبر مسلم ڈاکٹر سے پہلے رائے لے لے کہ ان گولیوں سے اس کے صحت پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر وہ ایسا کر سکتی ہے عورت، ورنہ نہ کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، دوران حیض شوہر بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا، حیض کی حالت میں طلاق قبول نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، اسے بخاری نے نقل کیا ہے۔ اور بھی چند مسائل ہیں لیکن ابھی یہاں پر وقت کی کمی ہے، میں نے مختصر سا بیان کر دیا جو اہم نکات تھے۔ انشاءاللہ بقیہ چیزیں
اگلے درس میں جو ہے ہم اس کو جاری رکھتے ہیں.